عجزی کا اظہار کرنا، یہ ہم آزادی مناتے ہیں۔ اللہ سے ہم خیر کی امید رکھے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے کہا حضرت ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا تم اللہ سے وہ مانگتے ہو جو تم آپس میں ایک دوسرے کو دینے کو تیار نہیں، اللہ سے باغی بن جاتے ہو اور پھر اللہ سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، بغاوت کی زندگی گزارتے ہو پھر بھیک مانگتے ہو، کیسے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے؟ قبول ہو رہی ہے ہماری دعا؟ کیا حالت ہے اس ملک پاکستان کا؟ کون سی کس کی دعا قبول ہو رہی؟ یہ خود ہمارے اپنی کرتوت اور کارنامے۔ یوم آزادی اس طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، فتح مکہ تھا، مکہ فتح ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے راستے سے آئے، پھر رات و رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت المعلی والا راستہ اختیار کیا، اس طرف چلے گئے۔ ابو سفیان کو اطلاع ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمع غفیر کے ساتھ مکے کی طرف آ رہے ہیں، ہمت ہے، طاقت ہے۔ اس وقت حضرت عباس ایمان لائے تھے۔ ابو سفیان نے کہا اس ایمان نہیں لایا تھا، مکے کے دن ایمان لایا، کہ ذرا مجھے دکھاؤ۔ اس ٹائم حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر کے جنت المعلی قبرستان جائے، اس پہاڑی کے قریب لے کر گئے تو دیکھا دور، مغرب کے بعد کا وقت تھا، دور دور تک خیمے ہی خیمے تھے اور اس میں چراغ روشن تھے۔ ابو سفیان نے یوں عباس کی طرف دیکھا، وہ ایمان لا چکا تھا۔ عباس یہ تیرے بھتیجے کے لشکر ہے؟ یہ تیرے بھتیجے کے ساتھ آئے ہیں؟ کہا ہاں میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ آئے۔ کہا تیرا بھتیجے تو بہت بڑا بادشاہ نہیں بنا؟ عباس نے کہا بادشاہ نہ کہو، بادشاہ نہ کہو، میرا بھتیجا اللہ کا نبی اور اللہ کا حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبوت ہے، یہ رسالت ہے۔ کیا خیال ہے ابو سفیان؟ لڑو گے؟ کا طاقت اب ختم ہو گئی۔ صبح اطلاع ہو گئی علیہ السلام، ابو سفیان نے ہتھیار ڈال دیے، ہتھیار ڈال دیے۔ رمضان کا مہینہ تھا، 18 رمضان المبارک تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی گئی یا رسول اللہ مکے کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، آپ احسن طریقے سے مکے میں داخل ہو، احسن طریقے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے اور اس ٹائم عباس کے بیٹا ابو الفضل ساتھ ہے یا زید کا بیٹا اسامہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، داخل ہو رہے ہیں مکے میں، فاتحانہ انداز ہے۔ اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جاؤ مکے والوں کو بتاؤ آج تمہیں امان دی جاتی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی امان ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو اس کو بھی امان ہے، جنہوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے اس کو بھی امان ہے، جو تلوار لے کر سامنے نہ آئے اس کو بھی امان ہے، جاؤ اعلان کر دو۔ اور ساتھ میں فرمایا یہ 8 بندے وہ ہیں جنہوں نے بہت اذیت اور تکلیف ہمیں پہنچائی، یہ اگر بیت اللہ کی غلاف کو لپیٹ بھی جائے پکڑ کر لے آؤ، ان کا سر قلم کر۔ یہ بڑے بدبخت تھے 8 کے، اور یہ 8 کے 8 بیت اللہ شریف کے غلاف کے اندر چلے گئے۔ اللہ پاک نے پھر وہی کی تھی، اے میرے حبیب ہم نے چند گھنٹوں کے لیے بیت اللہ کی حرمت کو اٹھا لیا، اس لیے کہ بیت اللہ میں کوئی اپنے والد کے قاتل کو بھی کچھ نہیں کہتا تھا، اب بھی نہیں کہتا ہے، یہ بیت اللہ شریف کی تعظیم حرمت ہے۔ لیکن فتح مکہ کے دن اللہ نے چند گھنٹوں کے لیے 2 سے 2.5 گھنٹے ہیں، اللہ نے بیت اللہ کی حرمت کو اٹھا لیا تھا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلوب تھے 8 افراد، جب تک ان کو مکمل پکڑا نہیں گیا، جیسے آخری بندہ پکڑ گیا اللہ نے کہا اب تا قیامت حرم پر ہم نے حرمت اب واجب کر دیا، اب قیامت تک کوئی بیت اللہ کے اندر اپنے دشمن کو بھی نہیں چہرے۔ باب سلام کی طرف سے حضور سلام آئے، اس وقت حضرت سعد ابن عبادہ رئیس الانصار، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا بہار پکڑا تھا، اور پتہ نہیں کس سوچ بچار میں حضرت سعد ابن عبادہ کچھ اس انداز سے، اب ہم کیا اس کو نام دے سکتے، غزل کے انداز سے، نظم کے انداز سے
یا اشعار کے انداز سے کچھ بولتے ہوئے جا رہے، اے مکے کی کفار، آج ہم آ گئے، آج ہم چن چن کر تم سے بدلہ لیں گے، آج ہم بلال کا بدلہ تم سے لیں گے، آج ہم سمیہ کا بدلہ تم سے لیں گے، عمار اور یاسر کا بدلہ تم سے لیں گے، آج ان مظلوموں کو خون کو یاد کرو جو تمہارے تلواروں سے شہید ہو گئے، ایک ایک کا آج ہم بدلہ لیں گے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی کیا کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ، ان کی دکھ درد یاد آ رہے، جو انہیں تکلیف بلال کو پہنچائے، عمار یاسر کو پہنچائے، سمیہ کو 2 لفظ کیا، یا رسول اللہ ایک ایک ظلم آنکھوں کے سامنے ہے، میں ان کو وارننگ دے رہا ہوں، آج چن چن کر ہم ان مظلوموں کا بدلہ لیں گے۔ نہیں سعد، آپ ان سے کہہ دے الیوم یوم الملحمہ نہیں، آج کا دن الیوم یوم الرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اونٹنی کی گردن کے ساتھ ایسا لگ گیا تھا کہ گردن اونٹنی کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اکٹھے ہو گئے۔ اتنی عاجزی کہ کہیں سر اونچا ہو کر میرے بیت اللہ میں داخلہ نہ ہو جائے، اللہ کے سامنے کوئی متکبرانہ انداز نہ آ جائے، اتنا سر نیچے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باب السلام سے بیت اللہ میں داخل۔ سبحان اللہ، آزادی کے پیغام ہمیں دیا، اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 8 رکعت نفل یوم آزادی کی طور پر ادا کیے، 8 رکعت نفل۔ تو آزادی کے تشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلوں کی صورت میں اللہ کی حضور سجدے میں سر رکھ کر 16 سجدے کر کے شکر ادا کیا۔ ہم بھی مناتے ہیں، جائزہ لے اس پیغمبر کے جس نے یوم آزادی فتح مکہ کے دن منایا، وہ کیسے آزادی تھا۔ اللہ سے ہم پھر خیر کی امید رکھتے ہیں، یہ اعمال پیش کرے اور پھر ہم کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ ہم خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے، خدا کی قسم۔